173 کا ڈالر ہو گیا ہے اور پاؤنڈ بھی ہے اور پھر کوئنز بھی سارا کچھ ہے. ہم نے تو جو ہے 10 روپے کا نوٹ 20 روپے کا متروک ہی ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ مقابلہ کرنے آپ کی تو صدیوں سے کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے بنی نوع انسان کی. وہ کہتے ہیں عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے. اچھا بکواس کرتے ہیں. آپ کا تو بکواس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. آپ کا تو محاورہ ہے عورت پاؤں کی جوتی ہے. انڈین اسلام ہے آپ کا. آپ نے صدیاں ان لوگوں کے ساتھ گزاری جو عورت ستی ہوتی تھی مرد کے ساتھ. مرد مر گیا وہ عورت جوان ہے. اس حکومت کو ایک اور خپت ہے امیر کو یعنی غریب کو اوپر اٹھانا. وہ تو نہیں اٹھے گا. آپ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو دفنا دیں گے. ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ افلاس تو کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو چوریاں ڈکیتیاں حرام. پورا ملک حرام پہ کھڑا ہے. میرے اپنے بیٹے کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے. اب تک صرف PCSIR میں لائسنس بننے کے بعد گاڑی چلا رہا ہے. اس کے کلاس فیلوز 14 سال کی عمر سے گاڑیاں چلا کے آ رہے ہیں. اچھا آج کی نشست میں کچھ سیاسی سوال تو آپ سے کم کرنے ہیں لیکن ہمیں منہ سلونا کرنا سے 2-3 سوال باقی تو میں پرسنلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. 173 کا ڈالر ہو گیا ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور 100 روپے کا سکہ بھی جاری ہو گیا ہے. جو سکہ بند اشتہار ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ رل گئی. اور دوسرے جو دنیا میں زندہ کرنسیاں ہیں ڈالر میں ایک کا بھی نوٹ ہے یعنی ڈالر ہے اور پاؤنڈ بھی ہے اور پھر کوئنز بھی سارا کچھ ہے. ہم نے تو جو ہے 10 روپے کا نوٹ 20 روپے کا متروک ہی ہو گئے ہیں. حسن بھائی آپ کن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ کی تو صدیوں سے کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے بنی نوع انسان کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے. تو کرنسی جس طرح کے آپ ہو اسی طرح کی آپ کی کرنسی ہے. اب پوری دنیا میں جرائم بھی ہوتے ہیں گناہ بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں میں بڑے بڑے دن بڑے بڑے ہفتے میں نے باہر گزارے. میں نے اس طرح بچوں کے ساتھ یہ بلاತ್کار ریپ عورتیں آپ کی محفوظ نہیں قبروں میں دودھ اس ملک میں عام غریب آدمی کی بچے کی وہ خوراک کہتے ہیں ہے. عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے. اچھا بکواس کرتے ہیں. آپ کا تو بکواس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. آپ کا تو محاورہ ہے عورت پاؤں کی جوتی ہے. پاؤں کے نیچے عورت ماں کے جنت ہے وہ آپ کے پاؤں کی جوتی ہے. تو حسن بھائی عمران خان نے کیا ہے کہ عورت کی بہت عزت ہے پاکستان میں. پتہ نہیں اگر کہاں تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود ہم. آپ کے تو محاورے ہیں. میرا جیوندہ رہے بھائی میری گلی گلی پر جائی. یہ محاورہ میں نے بنایا ہے. او ہو عورت پاؤں کی جوتی ہے. عورت دی عقل گت پیچھے ہوندی ہے. یہ محاورے میں نے بنائے ہیں. او بھائی آپ ان لوگوں کے ساتھ صدیاں گزر. میں تبھی یہ ٹرم استعمال کروں انڈین اسلام ہے آپ کا. آپ نے صدیاں ان لوگوں کے ساتھ گزاری جو جن میں عورت ستی ہوتی تھی مرد کے ساتھ. مرد مر گیا وہ عورت جوان ہے. آپ ہمارے ہاں اصل اسلام کیا ہے؟ بیوہ کی شادی جلدی کرو. جی اب یہاں یہ کام کرو خطرہ. لوگ کہیں کہ کنجر ہیں. وہ سال پہلے تھے قسم مریا سی تھے ماں پیو دا بیاہ کرن ٹورے. جی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ جی ٹینڈنسی اچھا بالکل تو ہے. پھر آپ کیا پریکٹس کر رہے ہو؟ آپ پہ ساری نحوست اور پھٹکار اس بات کی ہے. بات اچھا اس حکومت کو ایک اور خپت ہے. وہ خپت کیا ہے؟ جی امیر کو یعنی غریب کو اوپر اٹھانا ہے. وہ تو نہیں اٹھے گا. اگلی بات سن لیں. لوور مڈل اور مڈل کلاس وہ تو اس کو تو کیا اٹھانا ہے؟ آپ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو دفنا دیں گے. اس کو آپ اٹھا نہیں سکیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ ایک فلاسفر کا قول ہے بیسیکلی. وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کا ایک ایک پائی کسی کے پاس نہ چھوڑو. سونا چاندی ہیرے جواہرات کیش ڈالر جو بھی ہے لے لو. جی سب پوری دنیا سے ایک ایک پائی چھین کے ایک جگہ جمع کر لو اور پوری دنیا کے انسانوں میں برابر تقسیم کر دو. تم دیکھو گے کہ 6 مہینے بعد غریب موجود ہوں گے. اس پہ ذرا غور کریں. یہاں نہیں ہو سکتا چونکہ آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. معاشرہ کیا ہے؟ جی معاشرہ نکلا ہے معاش سے.
اگر منصفانہ معاشی نظام نہیں ہے معاشرہ ہوگا ہی نہیں. جانور پھر رہے ہوں گے جن کی شکلیں انسانوں سے ملتی ہوں گی. اس کی وجہ ہے ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ افلاس تو کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو چوریاں ڈکیتیاں حرام, پورا ملک حرام پہ کھڑا ہے. مجھے کوئی سمجھا دے, کوئی آپ کو آپ کے چینل پہ پروگرام دیکھے, اس کو میری بات پسند نہ آئے, وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے, تشریف لے آئے, ہم تینوں بیٹھ کے ایک بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں 22واں گریڈ الٹیمیٹ ہے نا جی, جی 22ویں گریڈ کا آدمی, اس کے پاس پرکس پریولیجز, گھر ملا ہوا, گاڑیاں ملی ہوئی, ڈرائیور ملے, سب کچھ ہے. جی اس کے باوجود وہ اپنی تنخواہ میں 3 بچے نہیں پڑھا سکتا. نہیں پڑھا سکتا. جو زندہ ہے وہ حرام کھا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ٹھیک سرکار میں کیا ہے سوائے حرام کے. میں دعوے سے کہتا ہوں 22ویں گریڈ کے ایک آفیسر کی ٹیک ہوم جو ہے, ٹیک ہوم, جی ٹھیک اس ہے, میں مجھے 3 بچے پڑھا کے دکھا دے. صحیح, جتنی بھی اس کو سرکاری گاڑیاں ملی ہیں, فلانا ملا ہو, عقل کو ہاتھ مارو, یہ تو کھڑا ہی حرام پہ. اچھا, میں نے کہا تھا معاشرہ ہوتا ہے معاشی نظام سے. معاشی نظام جو آپ کا ہے اس میں تو منصفانہ, اچھا ہوتا کیا ہے, دوسری طرف ہے آپ کا عدالتی نظام. اقتصادی اور عدالتی نظام فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے انسانوں کو وہ ایک اوور آل جو جنم, جہاں بھوک ننگی ناچ رہی ہو, ماں باپ کے پاس اگلے وقت کی روٹی یا اگلے مہینے کی اسکول فی بچے کی وہ ان کے دماغ سے نہیں نکل رہی. ٹھیک, 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی تربیت کرتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ماں باپ, گھر کا ماحول. جی وہ کیا ہے آپ دیکھ لو, میرا بڑا بیٹا چھوٹا بھی ہائی پروفائل اسکول میں, اب وہ یونیورسٹی اس نے بیکن ہاؤس یونیورسٹی جوائن کی, وہ 14 سال کی عمر میں میرے اپنے بیٹے کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے. وہ اب تک صرف PCSIR میں لائسنس بننے کے بعد گاڑی چلا رہا ہے. اس کے کلاس فیلوز 14 سال کی عمر سے گاڑیاں چلا کے آ رہے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. حاتم کی بات کر رہا ہوں. جی, اس کے پاس ذاتی, جب وہ 18 سال کا ہوا میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی اس کو گفٹ کی, اجازت نہیں, پھر لائسنس بنا. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب لائسنس بننے کے بعد 1 سال صرف سوسائٹی کے اندر چلاؤ گے. لیکن یہاں باقی, اور اس کے بے شمار دوستوں کے سینئر پولیس آفیسرز کے بیٹے تھے, 15 سال کی عمر میں بچے خود گاڑیاں چلا کے آتے تھے. اب ایک ایسا بددعایا ہوا غلیظ معاشرہ, یہاں تو پڑھے لکھے ماں باپ کا بھی کچھ سر پیر نہیں ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں, یا گھر آپ کا آپ کی تربیت کرتا ہے, اسکول آپ کے گھٹیا جہاں میجورٹی جا رہے ہیں, اور جو بہت ہائی پروفائل اسکول ہیں ان کا بھی حال کوئی نہیں. اچھا, تیسری چیز جو آپ کو سکھاتی ہے وہ ہے معاشرہ. جی معاشرہ چول, گھر میں عقل نام کی تمیز کوئی نہیں, عقل نام کی شائی کوئی نہیں. اس طرح آپ کے تعلیمی ادارے, وہاں کیٹ واکس ہوتی ہیں. مطلب میرے اپنے بچے پڑھے ہیں وہاں, شدید کمانڈ کنٹرول, وہ جس طرح کے لباس پہنتے ہیں, جس طرح کے, مطلب موسٹ آف دا چلڈرن آف ٹوڈے ان کا اسٹمک جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. جی, وہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے. اچھا, اصل میں جیسے آپ نے حاتم کی گاڑی کا ذکر ہو گیا باتوں باتوں میں, 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی. آپ سے پہلے جو صحافت تھی, یا صحافت آپ اس کا حصہ رہے ہیں, بہت تھوڑی سیلری میں بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے. ہم جونیئر تھے, آپ سینئر تھے, تو آپ نے یہ ٹرینڈ چینج کیا ہے. نہیں تو آپ سے پہلے صحافی ایسے کہ جڑا ادھار نہ لبے وہ صحافی نہیں, سچا صحافی نہیں. تو یہ جو ہے ہائیسٹ پیڈ ہونے کا یا صحافی کے ویل آف ہونے کا یہ ٹرینڈ جو ہے, اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں کمانڈنگ پوزیشن میں آ گیا بہت جلدی. وہ اس طرح ہوا کہ 73 میں جرنلزم میں آیا, دھنک سے کیریئر کا, سرور سکیرا صاحب کی گائیڈنس چلتے رہے. جی پھر میں نے گورنمنٹ لیٹرل انٹری دی بھٹو کی اسکیم 18واں گریڈ دے کے مجھے نا اس کا سیلنگ, جی سینئر موسٹ 18واں گریڈ کا افسر بنا. مجھے اسلام آباد لے گئے, میں ریزائن کر کے 2-2.5 سال کے بعد واپس آ گیا. ضیاء الحق کے بعد میں نے
جو کام کیا اس میں مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا. اچھا بات وہی ہے آپ والی کہ فائنینشلی تو کرنچ ہمیشہ سے رہا تھا, اوپر سے اب ایسے بندے کو 2 دفعہ جیل برد ہو جائے وہ. جی ٹھیک. اچھا میں آئی بیکیم انڈر ڈیٹ. میرے بہت پیارے دوست, آپ بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہو, حفیظ خان, یہ آلریڈی تھے سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑے گروپ کے یہ چیف ایگزیکٹو یا. انہوں نے کہا یار تو لعنت بھیج جرنلزم پہ, کافی ہو گیا. اچھا میں یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویشن کیا. اچھا حالات ہی ایسے تھے. اچھا مجھے بھوک نانگ سے تو کبھی اللہ معاف کرے نہیں کوئی اتنا مسئلہ رہا, لیکن وہ قرض میرے لیے بہت بڑا عذاب ہے, کیونکہ میں بنیادی طور پہ تھوڑا ایروگنٹ آدمی ہوں تو نہیں برداشت. خیر آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. وہ جڑا پنجابی جی کہتے ہیں نا کبے نو لت راس آنا, مجھے لت راس آ گئی. جہاں اپنے اچار بیچے, ڈیزائن کیے, اور انڈیا کی مارکیٹ کو بہت وہ لمبی کہانی ہے, وہ بہت لمبی ہے. سو 30 سال کی عمر میں تھا تو میں جرنلسٹ ہی, لیکن جرنلزم چھوڑ کے جو بیچ میں پیچ آیا, میں نے مال ٹاؤن میں 30 سال کی عمر میں پہلا گھر بنایا. محمد ہے بیٹی میری, آپ کو پتا ہے میرے پاس مرسڈیز تھی آج سے 29-30 سال پہلے. 30 سال پہلے, ٹھیک بالکل, اور دیکھا ہے. اس کے بعد جب میری واپسی ہوئی جرنلزم میں تو اٹ واز اے ڈفرنٹ حسن نثار, جس کا مسئلہ پیسے تھے ہی نہیں. پیسے تھے بالکل. اچھا کالم نگاری میں جب کلک کیا ہے میں نے, اور وہ بہت ہی عجیب و غریب طرح کا وہ تھا رسپانس جو مجھے ملا. اس کے بعد میں آئی واز ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ مائی ٹرمز. میں نہیں کرتا بھائی. ہاں ٹھیک, کیا ایشو, اکانومی آپ کی ٹھیک ہو گئی, بہت ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. سو وہ, اور میرا نہیں پھر یہ پرابلم,